بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب مبارک بستان العارفین کی سیریز جاری ہے۔ آج ہم اس کے 13ویں حصے میں ایک حدیث پاک جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی اساس اور بنیاد کے طور پر ذکر کیا، اور یہ حدیث پاک ہے 10ویں حدیث پاک۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحۃ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ قلنا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا، لمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، للہ، اللہ کے لیے، ولرسول ہی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے آئمہ کے لیے، آئمہ دین، آئمہ اسلام کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے، عام مومنین کے لیے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب الایمان میں جو آخری باب باندھا ہے وہ اس حدیث مبارکہ کی نسبت سے باندھا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اس باب کو ذکر کیا ہے، اور اسی باب کے تحت، یعنی باب کا عنوان حدیث پاک سے لیا گیا ہے، اسی باب کے تحت انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 کو یہاں پہ اس کا ایک جز اور اس کا ایک حصہ یہاں پہ درج کیا ہے۔ سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ رہیں۔ اس کے حاشیہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور کی خیر خواہی ہی رب تعالیٰ کی خیر خواہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیکی نہ کر سکے مگر نیکوں کا دل سے خیر خواہ رہے تب بھی انشاءاللہ نیکوں میں شمار ہوگا۔ اور کمال کی بات جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، جو نیکوں کی صحبت کو، اہل اللہ کی صحبت کو، اولیاء اللہ کی صحبت کو، اولیاء کاملین کی صحبت کو، صالحین کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، ان کی صحبت کے نتیجے میں وہ شخص بدبخت نہیں رہتا، وہ شخص بخت آور ہو جاتا ہے،
نیک بخت ہو جاتا ہے، بخت والا بن جاتا ہے جو ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ اور اسی کے تحت امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ 2 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، اور یہ کتاب الایمان کی روایت ہے، اور اس کے تحت انہوں نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، اور مزے کی بات دیکھیں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح بستان العارفین کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اسی طرح اپنی کتاب شرح صحیح مسلم بشرح النووی علی صحیح المسلم، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث پاک کی شرح کی۔ لیکن اس سے پہلے یہ ذہن نشین رہے کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہ حدیث پاک الدین النصیحہ کوٹ کی ہے، اسے امام مسلم نے کتاب الایمان اور باب بیان ان الدین النصیحۃ اس کے اندر ذکر کیا، اور یہ بھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدین النصیحۃ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، اور بھلائی کا نام ہے۔ قلنا لمن، تو پھر یہاں بھی وہی سوال کیا گیا، کس کے لیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں اضافہ ہے ایک لفظ کا، اور وہ ہے للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہاں ایک لفظ کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا، اور وہ ہے ولکتابہ، دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے، اور مسلمانوں کے آئمۃ المسلمین کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمان اور عام مومنین کے لیے۔ یہ حدیث پاک بھی پہلی احادیث مبارکہ کی طرح اپنے اندر معانی کے اعتبار سے، اسرار کے اعتبار سے، حقائق کے اعتبار سے، رموز کے اعتبار سے ایک بحر بے کراں لیے ہوئے ہے۔ ان کا ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا، مگر آئیے امام نووی ہی کی زبانی بستان العارفین کی نقل کردہ اس حدیث پاک کی شرح صحیح مسلم میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الدین النصیحہ، یہ کیا ہے؟ اور نصیحت جو بطور خاص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے ساتھ متصل ذکر کی، اور دین کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے بیان فرمایا، فرماتے ہیں اما ما قالہ جماعات من العلماء، فرمایا یہ صرف میری بات نہیں، یہ کسی ایک امام کی بات نہیں، کسی ایک محدث کی بات نہیں، یہ بات جماعات من العلماء، علماء کی کثیر جماعتوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور علماء کے کثیر وفود اس بات پر متفق ہیں۔ کس بات پر؟ فرمایا انہو احد ارباء الاسلام، یہ حدیث پاک اسلام کے 4 ستونوں میں ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کے 4 ستون ہیں تو ان کا ایک ستون یہ حدیث پاک ہے۔ اے احد الاحادیث الاربعۃ التی تجمع امور الاسلام، فرمایا ان 4 احادیث مبارکہ میں سے یہ ایک حدیث پاک ہے جو امور اسلام پر مشتمل ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں
फलैसा कमा कालू हो, ऐसी बात नहीं जैसी कि कही गई है या जैसी कि बयान की गई है। ए इमाम नबवी, फिर क्या है? आप फरमाते हैं बलिल मदारो अला हाजा वहदही, इसी एक हदीस पर पूरे के पूरे इस्लाम का दारो मदार है, पूरे के पूरे दीन का दारो मदार है। दीन इस्लाम के कुल का दारो मदार इसी एक हदीस पाक पर है। फरमाया ये तो उलमा ने बात की है, अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मुझसे कोई इसके मुतालिक सवाल करे, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे, तो मैं उसे बताऊंगा कि अगर इस्लाम का, दीन का और पूरे के पूरे दीन का अगर किसी चीज पर दारोमदार है तो वो इसी एक हदीस पाक पे है, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। और मजे की बात है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने फरमाया लैसा फी कलामिल अरबे कलिमतुन अजमाओ लिखैर दुनिया वल आखिरा मिनहु, पूरे अरब इस्लाम के अंदर, कलाम अरब के अंदर मेरे नजदीक इससे जामे और इससे माने और कोई कलमा नहीं। ए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, क्या मुराद है आपकी इससे? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? आप क्या बयान करना चाहते हैं? फरमाते हैं अजमाओ लिखैर दुनिया वल आखिरा मिनहु, दुनिया की भलाइयां भी और आखिरत की भलाइयां भी इसी एक कलमा के अंदर मौजूद हैं। और वो कलमा क्या है? फरमाया अद्दीनो अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दीन भलाई का नाम है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन रवादारी का नाम है, दीन दूसरे के हक में खैर करना, खैर सोचना, खैर चाहना और खैर का किरदार अदा करना, ये दीन है। और फिर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, किस किस के लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फरमाया अल्लाह के लिए नसीहत क्या है या अल्लाह के लिए खैर खाही क्या है? बंदा अल्लाह का खैर खा कैसे बनता है? बंदा अल्लाह की खैर खाही कैसे करता है? इमाम नववी फरमाते हैं फमा नाहा मुनसारिफुन इलल ईमान बिही, यहां अल्लाह के साथ खैर खाही का मतलब यह है कि उसकी जात पर ईमान लाना, अपने आप को उसकी जात पर ईमान लाने की जानिब मुतवज्जे करना, व नफी शरीक अनहु, और शिर्क उसकी जात की तरफ मंसूब न करना या उसकी जात के साथ किसी को शरीक न ठहराना, व तर्किल इल्हाद फी सिफातिही, इल्हाद बेदीनी को कहते हैं, इथियज्म को कहते हैं, राय रास्त से हटने को कहते हैं, हक के रास्ते को तर्क करने को कहते हैं, खैर के रास्ते को छोड़ने को कहते हैं। फरमाया व तर्कुल इल्हाद फी सिफाती, उसकी सिफात में इल्हाद को तर्क कर देना, इल्हाद को छोड़ देना, बेदीनी को छोड़ देना, गोया दीन की तरफ रुजू करना और दीन को इख्तियार करना। व वसफहु बिसिफातिल कमाल वल जलाल, और उसकी जात को उसके कमाल के साथ और उसके जलाल के साथ कुल्लिहा, कुल्ली तौर पर उसकी सिफात हूं, और वो सिफात कमाल के साथ ताल्लुक रखती हूं या उसके जलाल के साथ ताल्लुक रखती हूं, उसकी जात को इनसे मुत्तसिफ करना। और जो इन सिफात व कमालात से मुत्तसिफ करता है, अल्लाह उस सिफ्त के नतीजे में, उस जलाल के नतीजे में, उस जमाल के नतीजे में, उस कमाल के नतीजे में अपने इस बंदे को कमाल तक ले जाता है, अपने इस बंदे को रिफात अता करता है, अपने इस बंदे को कमाल अता करता है, अपने इस बंदे को भलाइयां अता करता है। और कुरान ये ऐलान करता है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, वो अपनी सिफ्त रहमत के जरिए अपने बंदे को सिफ्त रहमान के जरिए, सिफ्त रहीम के जरिए बंदे को रिफत और सरबलंदी और सरफराजी अता फरमाता है। और फिर फरमाते हैं
وتنزیہہ سبحانہ وتعالی من جمیع النقائص، اس کی پاکی کو بیان کرنا کہ اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک، صاف، منزہ اور مبرہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں والقیام بطاعتہ، اور یہ بھی النصیحت، جو دین نصیحت ہے اسی میں شامل ہے کہ بندہ اس کی فرما برداری کے لیے کمر بستہ ہو جائے، ہر حال میں اسی کی فرما برداری بجا لائے، اپنی خواہشات نفس کو ترک کر دے، اپنی چاہت کو ترک کر دے، اپنی منشا کو ترک کر دے، اپنی ڈیمانڈ اور اپنے ارادوں کو چھوڑ دے، فقط اور فقط اسی کی چاہت کو پورا کرے، اسی کی ڈیمانڈ کو پورا کرے، اسی کی منشا اور اسی کی رضا اور خوشنودی کا متلاشی ہو جائے، اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کمر بستہ ہو جائے، جیسے وہ چاہتا ہے وہی عمل بجا لائے۔ پھر فرماتے ہیں وَاجْتِنَابُ مَعْصِيَتِهِ، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لے جس میں اس کی نافرمانی پائی جائے، جس سے اس نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے، ان سے اپنے آپ کو بچا لے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ پھر فرماتے ہیں وَالْحُبُّ فِيهِ وَالْبُغْضُ فِيهِ، اور یہ کمال کا اصول یہ بھی حدیث پاک سے لیا گیا ہے، اگر کسی سے محبت کرے تو فقط اس کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو فقط اسی کے لیے رکھے، کسی سے پیار کرے تو اسی کی ذات کے لیے، اسی کی رضا کے لیے، اور کسی سے عداوت اور دشمنی رکھے تو فقط اسی کی ذات کے لیے۔ آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کسی سے اور اللہ کے لیے نفرت رکھتے ہیں کسی سے، یا اپنی خواہش کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج دین ہمیں کس جانب راغب کر رہا ہے، اور فی زمانہ اس چیز کی بہت ہی شدید ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے تعلق رکھا جائے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی جائے۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اسے دین کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت کی جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَوَالَاتُ مِنْ عَطَائِهِ، اور اس کی فرما برداری پر ہمیشگی کو اختیار کرنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی فرما برداری پر کمر بستہ ہو جانا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالْاعْتِرَافُ بِنِعْمَتِهِ وَشُكْرِهِ عَلَيْهَا، اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، وَشُكْرِهِ عَلَيْهَا، اور اس کی نعمتوں پر اس کی ذات کا شکر بجا لانا، کیونکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے تو میرا شکر بجا لا کے تو دیکھ، میں نعمتوں کی انتہا کر دوں گا، کرم کی انتہا کر دوں گا، عنایتوں کی انتہا کر دوں گا، فضل اور مہربانی کی انتہا کر دوں گا۔ وقت نہیں ہے اس پہ تفصیل سے بات کی جائے، اختصار کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیتے جائیں۔ پھر فرماتے ہیں وَالْإِخْلَاصُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، اور جتنے بھی یہ معاملات یہاں ذکر کیے گئے ہیں، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں ایک چیز کا لازم ہونا اہم ہے، اور وہ یہ ہے وَالْإِخْلَاصُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، ان تمام امور میں اخلاص ہو۔ اور اخلاص ایسی دولت ہے، الاخلاص سر من اسرار اللہ تعالی، اخلاص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے جس کا رجوع اس کی ذات کی جانب ہو جائے، جس کی توجہ کا قبلہ اس کی ذات بن جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ سبحانہ وتعالی، اور اس کی کتاب کے لیے نصیحت کیا ہے جو ذات پاک بھی ہے اور بلند و بالا بھی ہے۔ فرمایا فَالْإِيمَانُ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ،
اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَتَنزِيلُهُ، اور اسی کا اتارا ہوا ہے، اسی نے اسے اتارا ہے، اسی نے اسے نازل کیا ہے، اس بات پر ایمان لانا، اس کے کلام پر ایمان لانا۔ لا یشبہہ شیء من کلام الخلق، اور مخلوق کے کلاموں میں سے کوئی کلام اس کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کلام المالک مالک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی کلاموں میں بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور یہ اس پروردگار کا کلام ہے جو تمام کلاموں سے بلند تر ہے، اس کے کلام کے مشابہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا بھی کلام ہو۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهِ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ، اور قرآن کی مثل لانے پر مخلوق میں سے کوئی قادر نہیں ہے، کسی کو یہ طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی مثل لا سکے۔ اور قرآن نے اپنے اندر اس بات کو کئی مرتبہ ذکر کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی ایک سورت لا کے تو دکھاؤ، کوئی نہیں لا سکتا، کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں کر سکتا، کیوں کہ یہ اس کا کلام ہے۔ ثم تعظیمہ، پھر اس کی تعظیم یعنی قرآن پاک کی تعظیم بجانا، وتلاوتہ، اور اس کی تلاوت کرنا، حق کا تلاوت ہی جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اس کی ادائیگی کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، حسن صوت کے اعتبار سے، حسن آواز کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے اس کا حق ادا کرنا، اور خشوع و خضوع کے اعتبار سے اس کا حق ادا کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالتَّصْدِيقُ بِمَا فِيهِ، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کی تصدیق کرنا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ وَالْوُقُوفُ مَعَ أَحْكَامِهِ، اور اس کے احکام کا پہرا دینا، ان کو بجا لانا اور ان کے لیے کمر بستہ ہو جانا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کے احکامات کی تعمیل و تکمیل کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ وَتَفَاہُمُ عُلُومِهِ وَأَمْثَالِهِ، قرآنی علوم میں غور و فکر کرنا اور ان کی امثال میں غور و فکر کرنا، جس کے لیے اقبال نے ایک خوبصورت پیغام دیا اور ایک خوبصورت مشورہ دیا، کہا قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو کردار میں جدت قرآنی تفہم سے آتی ہے، قرآن میں غور و فکر اور قرآن میں سوچ و بچار سے آتی ہے۔ والاعتبار میں مواعظ ہی، اور جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو تلقین کی ہے، جن مواعظ حسنہ سے نوازا ہے، ان کے اوپر پورا پورا بھروسہ کرنا۔ وَالتَّفَكُّرُ فِي عَجَائِبِهِ، اور اس میں جو عجائبات ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنا، جہاں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسانی عقل ورطہ حیرت میں چلی جاتی ہے، انسانی عقل سے یہ بات ماورا ہو جاتی ہے، ان کے اندر غور و فکر کرنا۔ وَالْعَمَلُ بِمُحْكَمِهِ، اور جو آیات محکمات ہیں ان کے اوپر پورا پورا عمل کرنا۔ وَالتَّسْلِيمُ لِمُشَابِهِهِ، اور جو آیات متشابہات ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں دین جو نصیحت ہے کتاب کے لیے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور پھر امام نووی فرماتے ہیں امن نصیحت لرسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصیحت کیا ہے؟ فرمایا فتصدیقہ علی الرسالہ، ان کی رسالت پر ان کی تصدیق کرنا کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ والایمان بجمیع ما جاء بہ، اور اس پر ایمان لانا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وطاعتہ فی امرہ ونہیہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عطا کیا، جو دیا، اس کو اختیار کرنے میں، اور جس سے روکا اس سے رکنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنا۔ قرآن یہی دعوت دیتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں منع کریں اس سے اپنے آپ کو روک لو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور پھر فرمایا وَنُصْرَتُهُ حَيًّا وَمَيِّتًا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری ہی نے حیات میں آپ کی معاونت کرنا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی معاونت کرنا، یہ بھی لازم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِحْيَاءُ طَرِيقَتِهِ وَسُنَّتِهِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو، آپ کے راستے کو، آپ کے منہج کو، آپ کے منہاج کو عملی جامہ پہنانا، اس کو زندہ کرنا، آپ کی سنت کو زندہ کرنا۔ جس طرح متعدد روایات میں ہے عند فساد امتی من تمسک بسنتی فلہ اجرہ مئۃ شہید، جس نے امت کے اندر فساد کے دور میں، فساد کے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے 100 شہید کا اجر ملے گا، 100 شہید کا اسے ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا وبث دعوتہ ونشر شریعتہ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا، آپ کی شریعت کو پھیلانا، یہ بھی لازم ہے۔ اور مزے کی بات اور قابل غور اور قابل توجہ بات فرمایا وَالتَّأَدُّبُ بِآدَابِهِ، آپ کے آداب کو کامل طور پر بجا لانا، وَمُحَبَّتُ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ، ان کے صحابہ اور ان کی اہل بیت سے محبت کرنا، جہاں صحابہ سے محبت ہو وہیں پہ اہل بیت سے محبت ہو، اور جہاں پہ اہل بیت سے محبت ہو وہیں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت ہو۔ وَمُجَانِبَتُ مَنِ ابْتَدَىٰ فِي سُنَّتِهِ، اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کی، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کی، بدعت کو اختیار کیا، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، اس سے جدا ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے۔ او تعرض لأحد من اصحابہ، اور جو صحابہ اکرام میں سے کسی ایک سے اب اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے منہ موڑنا، اس سے الگ ہونا، یہ بھی النصیحۃ لرسول اللہ میں شامل ہے، یہ بندے کے اوپر لازم ہے۔ جہاں وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے وہیں پہ اہل بیت کی عقیدت، مودت اور محبت رکھے، اور جہاں اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہاں صحابہ کی تعظیم بھی بجا لائے۔ اور اسے اگر آسان پیرائے میں سمجھیں تو یہ پرواز کے لیے، جیسے پرندے کے پرواز کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہے، ایمان کے پرواز کے لیے، زہد کے پرواز کے لیے، تقوی کے پرواز کے لیے، اس کے قرب کی پرواز کے لیے، یہ 2 پروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہونا چاہیے، اور صحابہ اور اہل بیت کا دامن جب تک مضبوط رہے گا کامیابی اور کامرانی مقدر بنا رہے گی۔ اور پھر فرمایا وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور اس جیسی جتنی امثال ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کو اختیار کرنا، یہ امن نصیحت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل اور داخل ہے۔ اور امن نصیحت لائمۃ المسلمین، جو نصیحت مسلمانوں کے آئمہ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَمُعَاوِنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ، حق پر ان کی معاونت کرنا اور اس میں ان کی فرما برداری کو اختیار کرنا۔ وَأَمَرَهُمْ بِهِ وَتَنْبِيهُهُمْ وَتَذْكِيرُهُمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ، فرماتے ہیں ہاں ان کو تنبیہ کرتے رہنا اور ان کو یاد دلاتے رہنا لطف و کرم کا، مہربانی اور احسان کا، یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ جو اس کے تابع ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان کو ایسے امور کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائے، ایسے امور کی جانب ان کو راغب کرے جس میں رحم و کرم پایا جائے، جس میں لطف اور احسان پایا جائے۔
وَإِعْلَامُهُمْ بِمَا غَفَلُوا عَنْهُ، اور ایسے امور کی جانب ان کو متوجہ کرانا جن سے وہ غافل ہوں، جن کی انہیں اس وقت خبر نہ ہو۔ وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، اور خروج یعنی بغاوت کو ترک کر دینا۔ وَتَعَلُّفُ قُلُوبِ النَّاسِ لِطَاعَتِهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو ان جانب موڑنا تاکہ وہ ان کی پیروی کو اختیار کریں، ان کی مطابعت کو اختیار کریں، ان کے پیروکار بن جائیں۔ اور اما نصیحت و عامت المسلمین، جو عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِرْشَادُهُمْ لِمَصَالِحِهِمْ فِي آخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهِمْ، کہ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ انہیں اس جانب راغب کرنا کہ وہ ایسے امور کو اختیار کریں جس سے ان کی آخرت سنور جائے، جس سے ان کی عاقبت سنور جائے، جس سے ان کی دنیا سنور جائے، گویا دنیا اور آخرت ان کی خیر پر مشتمل ہو، نیکی پر مشتمل ہو، اچھائی پر مشتمل ہو۔ وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ، اور ان سے تکلیف کو دور کرنا، مشکلات کو دور کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، آلام کو دور کرنا۔ وَجَلْبُ الْمَنَافِعِ لَهُمْ، اور ان کے لیے ہمیشہ نفع اور کار خیر اور اچھائی کو تلاش کرنا، ان کے لیے بھلائی کو اختیار کرنا۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں نیکی کی تلقین کرتے رہنا، امر بالمعروف کی تلقین کرتے رہنا۔ وَنَحْيُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ بِرِفْقٍ وَإِخْلَاصٍ، اور انہیں برائی سے منع کرتے رہنا، منکر سے منع کرتے رہنا، محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ وَالشَّفْقَةُ عَلَيْهِمْ، اور ہمیشہ ہمیشہ ان پر مہربان رہنا، شفقت کرتے رہنا۔ وَتَوْقِيرُ كَبِيرِهِمْ، اور ان کے بڑوں کی تعظیم بجا لانا، توقیر بجا لانا۔ وَرَحْمَةُ صَغِيرِهِمْ، اور ان کے چھوٹوں پر شفقت کرنا، رحمت کرنا، احسان کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ پیش آنا۔ وَتَرْكُ غَشِّهِمْ وَحَسَدِهِمْ، اور ان پر حسد سے، ملاوٹ سے، کدورت سے ان کو ترک کرنا، ان کے وجود سے اس چیز کو زائل کرنا، یا اپنے وجود سے ان کے لیے ان چیزوں کو دور کر دینا۔ وَأَن يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہو، جس کو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ، اور ان کے لیے ان چیزوں کو ناپسند کرنا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ایک طویل تشریح ہے جس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ میں آل آف دی اینڈ کرتے ہوئے یہاں عرض کرنا چاہوں گا جو امام نووی نے ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن البطال کا یہ قول ہے فی ھذا الحدیث ان النصیحۃ تسمى دینا و اسلاما، اگر اس حدیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے اور ایک جملے کے اندر اس حدیث پاک کو قلم بند کیا جائے تو امام نووی نے جو قول ابن بطال کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں ان النصیحۃ تسمى دینا و اسلاما، تو اس نصیحت کا نام آپ دین بھی رکھ سکتے ہیں، اسلام بھی رکھ سکتے ہیں۔ گویا یہ نصیحت کوئی عام نصیحت نہیں، اس میں دین بھی موجود ہے، اس میں اسلام بھی موجود ہے، اس میں آدمی کی کل بھلائیاں موجود ہیں، دنیا کی بھلائیاں بھی اسی میں ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی اسی میں ہیں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے اسباب بھی اسی میں ہیں، اس کی چاہت اور اس کی منشا کو پورا کرنے کے اسباب بھی اسی ایک حدیث پاک میں ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے اسباب بھی اسی حدیث پاک میں ہیں، اس خالق کو، اس مالک کو، اس رازق کو راضی کرنے کے اسباب بھی اسی ایک حدیث پاک میں ہیں۔ گویا یہ حدیث جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے اور مخلوق پر رحم و کرم کا ذریعہ بھی ہے، مخلوق کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔
گویا اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ حق اللہ کو بھی اس میں سے بجا لایا جا سکتا ہے اور حق العبد کو بھی اس میں سے بجا لایا جا سکتا ہے۔ انسان اپنے تن کو بھی اسی حدیث سے سنوار سکتا ہے، اپنے من کو بھی اسی حدیث سے سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔